الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے.
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ ذات بہت سننے والی اور بہت جاننے والی ہے، بہت دیکھنے والی. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اپنے نبی کو ایک سفر پر لے گیا، اور اس سفر کا آدھا حصہ اسراء تھا اور آدھا حصہ معراج تھا، اور کل ملا کے ان دونوں حصوں کو عمومی زبان میں معراج کہتے ہیں. جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسراء کہلاتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر ہوا اور پھر وہ رکا نہیں کہیں، وہ آگے سے آگے چلتا گیا. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا تک. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا. یہ سارا جو امتیاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک رات میں ہوا. اس کے بارے میں دو پہلو انتہائی اہم ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ کب ہوا. آج چونکہ 26 رجب ہے اور آج کی رات 27 رجب کی ہے، تو عام خیال لوگوں کا یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوا. اور پھر اسی طرح کون سے سال میں ہوا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے، سال کے اندر بھی اختلاف ہے، مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جن کی ہر بات امت کے لیے رہنمائی ہے، تو اس میں پھر بعض چیزوں میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے. بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کسی واقعے کے بارے میں اس قدر اختلاف ہو کہ واقعہ کس تاریخ کو ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، کس سال میں ہوا ہے، یہ تک اختلاف ہو، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ رہنمائی ہے. تو یہ تو گویا بظاہر ایک تضاد لگتا ہے. اس کے بارے میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. موضوع تو بہت لمبا ہے، یہ اٹ سیلف، یہ والا پہلو، صرف یہ والا پہلو جو ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہو جائے. وہ یہ ہے، ایک ہے محدثین کا اسلوب، کسی بھی واقعے کو بیان کرنے اور کسی بھی واقعے کو آگے پہنچانے کا ایک اسلوب ہے، اس کو کہتے ہیں محدثین کا اسلوب. ایک اسلوب ہے مورخین کا اسلوب. کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کا مورخین کا اسلوب الگ ہے، محدثین کا اسلوب الگ ہے. محدثین تو جب کوئی بات کرتے ہیں تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند نہ مل جائے وہ بات کرتے ہی نہیں. اور اگر اس سند کے اندر کوئی خرابی ہو تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی ہے. ایک شخص درمیان میں ایسا ہے جو جس کی زندگی ٹھیک نہیں تھی، وہ جھوٹ بھی بول لیتا تھا، لہٰذا یہ روایت قابل اعتماد نہیں. یا کوئی ایک ایسا تھا جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا، لہٰذا درمیان میں وہ آ گیا، اس لیے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں. علی ھذا القیاس انہوں نے اصول بنائے، ہر راوی کے حالات زندگی بھی بیان کیے اور اصول بنا لیے ہیں
کہ اگر اس اصول کے خلاف کہیں پہ ہوگا تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. اس کی ایک لمبی تفصیل. جبکہ مورخین کا اسلوب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مورخین یا تو سند کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اور مورخین کے ہاں سند کا اہتمام کرنا ضروری بھی نہیں ہے. اس لیے جب مورخ تاریخ لکھتا ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سلسلہ سند بھی بتائے. کبھی بتا بھی دیتا ہے، بتا بھی دے تو اس کے ہاں راویوں کی جو جانچ پرکھ کا وہ اصول نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے جو محدثین کے ہاں ہے. اور بہت سارے مورخین تو تاریخ لکھتے وقت یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کی سند کیا ہے اور کیسے ان کے پاس واقعہ پہنچا. جیسے ایک مثال میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارے پاس جتنے واقعات ہیں، خاص طور پر واقعہ کربلا کی جو تفصیلات ہیں کہ کیا ہوا وہاں، کربلا کے میدان میں کیا کچھ ہوا، یہ آخر رپورٹ کرنے والا کوئی تو ہوگا نا. تو جس نے رپورٹ کیا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، وہ یا تو یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص نے یہ بتایا، اس کو فلاں شخص نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، فلاں شخص جو ہے واقعہ کربلا کے وقت موجود تھا. اگر کوئی ایسی بات ہو تو سلسلہ سند درست ہے اور اس میں درمیان میں جو راوی ہیں وہ صحیح ہوں، تو یہ محدثین کا اسلوب ہوگا. لیکن جو مورخین کا اسلوب ہے وہ چپ کر کے کتاب لکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واقعہ کربلا میں یہ ہوا، فلاں ہوا، اس طرح ہوا، فلاں گھوڑا اٹھا، گھوڑے پھر فلاں دشمن آیا، اس کا تیر لگا، اس کی تلوار لگی، اعلیٰ حاضر قیاس کی ساری تفصیلات دے دیں اور یہ کتاب لکھ دی. اس کا نام ہے مقتل حسین. کتاب کا نام ہے مقتل حسین. اب یہ جو لکھنے والا ہے وہ ہے لوط بن یحییٰ ابو مخنف کے نام سے مشہور. اس نے یہ کتاب لکھی. بعد میں امام طبری وغیرہ نے اس کی جو جتنی اس کی روایات تھیں ان کو اپنی تاریخ طبری کے اندر بھی جگہ دے دی، تاریخ کے اندر بھی جگہ دے دی بعد کے مورخین نے. اور وہ یہ نہیں دیکھا کہ جس شخص نے یہ بیان کیا ہے اس نے سلسلہ سند بھی بیان نہیں کیا، یہ اس وقت کا چشمدید گواہ بھی نہیں تھا. اور جو کہا جاتا ہے واللہ اعلم کہ اس شخص کا جو سن وفات ہے وہ 157 ہجری ہے. 157 ہجری میں یہ فوت ہوا جس شخص ابو مخنف کی بات ہو. اور جو واقعہ ہوا ہے کربلا کا وہ کب ہوا ہے؟ وہ 61 کو ہوا ہے. تو 61 کو جو واقعہ ہوا، اگر اس شخص کی عمر 100 سال بھی ہو تو یہ واقعہ کربلا کے وقت 4 سال اس کی عمر ہوگی. اگر یہ 100 سال کا بھی تھا تو کتاب جب اس نے لکھی ہوگی تو آدمی جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو 15-20 سال 25 سال کا تو ہوگا جب اس نے کتاب لکھی ہوگی. چشمدید گواہ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ کتاب لکھ دی اور پھر بھی اس کے اوپر اعتماد کیا گیا. یہ مورخین کی بات ہے. محدثین یہ اسلوب نہیں رکھتے. لہذا واقعے کو بیان کرنے کا محدثین کا اسلوب الگ ہے اور مورخین کا اسلوب الگ ہے. اب آ جائیے سیرت کی طرف. جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ سیرت کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو مورخین کے اسلوب کے تحت بیان ہوئے ہیں، ان کے ہاں محدثین والا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ہر وہ پہلو جو یا تو قرآن کی تفسیر تھا یا پھر اس کے علاوہ امت کے لیے رہنمائی کا سبب تھا، ہر وہ واقعہ اور ہر وہ حدیث اور ہر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا تعلق امت کے لیے رہنمائی کے ساتھ تھا، اس کو محدثین کے اسلوب کے تحت جمع کیا گیا ہے اور وہ آج تک محفوظ ہے. اور جہاں تک وہ واقعات ہیں یا واقعات کا وہ پہلو جس کا تعلق رہنمائی کے ساتھ نہیں تھا اور جس میں اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہو بھی جائے تو اس کا تعلق اس سے رہنمائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو محدثین کے ہاں اس طرح سے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا. لہذا سیرت کے
بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو مورخین کے اسلوب کے تحت لکھے گئے ہیں، اس لیے ان کی اتھینٹسٹی اس طرح سے نہیں ہے جو محدثین کے اسلوب کے تحت ہیں۔ مثال کے طور پر یہی واقعہ لے لیجئے، واقعہ معراج۔ واقعہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نشانیاں دیکھی، یہ رہنمائی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے، رہنمائی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، رہنمائی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی کے بعد کیا ملا، رہنمائی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آ کے آپ نے واقعہ بیان کیا، کفار مکہ نے شور مچا دیا، رہنمائی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا جواب دیا، رہنمائی کی بات ہے۔ اللہ حاضر قیاس جتنے اس کے پہلو رہنمائی کے ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں محدثین کے اسلوب کے تحت۔ اور جہاں تک اس واقعے کا وہ پہلو ہے، واقعہ رجب میں ہوا ہو یا شعبان میں ہوا ہو، واقعہ رمضان میں ہوا ہو یا کسی اور مہینے میں ہوا ہو، یہ 10ویں سال ہوا ہو یا 12ویں سال ہوا ہو، یہ اس کا تعلق رہنمائی سے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے، یہ دعویٰ محل نظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر وہ پہلو محفوظ ہے جس کا تعلق امت کی رہنمائی کے ساتھ ہے۔ وگرنہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو یہ اسلوب اصل میں ہر چیز کو محفوظ رکھنا، واقعے کے، کہانی کے سارے پہلوؤں کو محفوظ رکھنا، یہ قرآن کا اسلوب بھی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہانی نہیں سناتا، قرآن صرف واقعے کے وہ پہلو بیان کرتا ہے جن کا تعلق رہنمائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ان کو سارے ٹکڑے جہاں جہاں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ان کو جوڑ لیجئے، کہانی پھر بھی نہیں بنتی۔ ایک مربوط کہانی، مربوط حالات زندگی وہ پھر بھی نہیں بنتے۔ کہانی کو مربوط بنانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی تاریخی روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، بلکہ اسرائیلی روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں ہم نے سب کے سب عبرت کے لیے بیان کیے ہیں، کہانی سنانے کے لیے بطور واقعہ یا کہانی سنانا یہ قرآن کا اسلوب نہیں۔ حتیٰ کہ جس کو احسن القصص کہا گیا، احسن القصص سب سے بہترین بیان قرآن کا، وہ سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ یہ احسن القصص، خود قرآن نے کہا سب سے بہترین بیان وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان۔ لیکن اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ یوسف جو ہے یک بار کی نازل ہوئی ہے، ٹکڑوں میں نازل نہیں ہوئی، ایک ہی دفعہ ساری کی ساری صورت نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیسے منتقل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو کنعان تھا، تو یہ کنعان سے مصری کیسے بن گئے، مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی شکل میں اس سوال کا جواب بھی دیا اور ایک پوری کہانی سنا دی۔ اب آپ سورہ یوسف کی کہانی کو جوڑیں تو وہ بھی کہانی پوری نہیں بنتی، اس میں بھی آپ کو مختلف مناظر دکھائے گئے ہیں، ایک منظر یہ ہے، ایک منظر یہ ہے، ایک منظر یہ ہے، ایک منظر یہ ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، قرآن کا مقصد ان سے عبرت کے پہلو بتانا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے۔ لہذا جب ہم کسی طالب علم کو یہ سوال کریں کہ سیرت جو ہے وہ محدثین کے اسلوب کے تحت محفوظ کی گئی ہے یا مورخین کے اسلوب کے تحت محفوظ کی گئی ہے، تو اگر وہ کہے کہ محدثین کے اسلوب کے تحت کی گئی ہے تو بھی طالب علم پھنس جاتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ مورخین کے اسلوب کے تحت کی گئی ہے تو بھی پھنس جاتا ہے، کیونکہ سیرت کا بہت سارا پہلو ایسا ہے جس کا تعلق رہنمائی کے ساتھ ہے، وہ سارے کا سارا محدثین کے اسلوب کے تحت محفوظ ہے، اور سیرت کا وہ پہلو جس کا تعلق عام عمومی واقعات کے ساتھ ہے اس میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں اور وہ مورخین کے اسلوب کے تحت ہے۔ اس لیے اگر
سیرت کے اندر کوئی ایسا واقعہ جس کے اندر ایسی تعیین اور تیقن نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو مقصد ہے وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا، اور اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کے دوران جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، جو کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، وہ ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور عمومی طور پر یہ جو احادیث ہیں واقعہ معراج کی، اور معراج کے دوران جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کی جو اکثر روایات ہیں آپ کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں۔ یعنی جو کچھ دیکھا، جو کچھ بتایا، جو کچھ بتایا جانا مقصود تھا، کیونکہ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو بعض نشانیاں اپنی دکھانی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ اس رات ساری نشانیاں دکھا دی، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے کچھ ہم نے دکھانا تھا، اس لیے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک پہلو تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو تاریخ کی بات ہے، کوئی شخص کہے رجب میں تو واقعہ ہوا ہی نہیں، تو دین وٹ، نہ ہوا ہو کوئی بات نہیں، کسی اور مہینے میں ہوا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن معروف بات یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا، معروف بات یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو پیش آیا، اور یہ جو 27 رجب تھی یہ 10ویں یا 11ویں سن نبوت کی تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا پہلو اس کا جو بہت اہم ہے اس واقعے کا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آج کے بھی، آج سے ماضی قریب کے بھی اور ماضی بعید کے بھی، بہت سارے لوگ جو کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی معجزات کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ یہ نہیں تھا، بلکہ اصل میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لے جایا گیا، خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ سوئے آپ مکہ میں ہی تھے، وہاں سے آپ کو لے جایا گیا خواب میں، اور خواب میں ہی آپ مسجد اقصیٰ گئے، خواب میں ہی آپ نے وہاں نماز کروائی، خواب میں ہی آپ آسمانوں کو گئے، خواب میں پھرتے رہے، صبح جاگ آ گئی، اور یہ خواب میں تھا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بنفس نفیس جانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اللہ نے نشانیاں دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دی، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی ہو تو وہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بیان فرمایا وہ تو حتمی ہے، لیکن وہ تھا خواب میں۔ یہ اگر ہم یہ کہہ لیں، اللہ اکبر، کوئی بھی کہہ دے کہ یہ خواب میں تھا، اللہ کے بندو، خواب میں تو ہر بندہ جا سکتا ہے، خواب میں تو ہر بندہ آسمانوں کا سیر کر سکتا، خواب میں تو کسی کو بھی خواب آ جائے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، کسی کو بھی خواب آ سکتی۔ تو خواب میں جانا اور خواب میں سارا کچھ کرنا، اس میں اچنبے کی بات کیا تھی، اس میں جھٹلانے والی بات کیا تھی؟ سارے کفار مکہ نے جو شور مچایا، اس شور مچنے کی بات ہی نہیں تھی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ میں نے خواب میں رات کو آسمان کا سیر کیا ہے، تو دین وٹ کیا ہوگا، اس میں کیا اچنبے کی بات تھی؟ تو کفار مکہ نے اس پر شور مچایا، ابو جہل جا کے ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا کہ اب دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں ساری رات، ایک ہی رات میں آسمانوں کا سیر کر آیا ہوں۔ سب لوگوں کو اچنبھا ہوا، پریشانی ہوئی، اور اس پر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، اور آج تک واقعہ معراج کے اوپر اعتراضات ہوتے آئے ہیں۔ یہ اعتراضات بتاتے ہیں کہ واقعہ خواب میں نہیں تھا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اگر آپ بنفس نفیس تشریف نہ لے گئے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو ایک خصوصی بات ہی نہیں تھی۔ خصوصی بات اسی لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا تھا بنفس نفیس، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو لے گیا، ایک رات میں لے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ ان دو باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو واقعہ معراج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں لے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیوں لے گیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں
بس میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. ہو سکتا ہے اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کوئی نصیحت حاصل ہو جائے اس سے، اور ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے سنانے کے لیے اور لطف لے لے کے سنا کے آپ کہانی اور بات ختم کر دیں گے، اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ تو نصیحت کے لیے. نصیحت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری جد و جہد میں جو آپ مکے کے اندر فرما رہے تھے، چند لوگ تھے آپ کے ساتھ، کمزور لوگ تھے، سردار سارے خلاف تھے، چھوٹے لوگ تھے معاشرے میں، جو جن کی کوئی بہت زیادہ سوشل سٹیٹس نہیں تھا، وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام طور پر. ان حالات میں جو 100-150 سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نہیں ہوئے ہجرت تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جو کفار کی طرف سے مزاحمت کرنا پڑی، اور جو کفار کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو ابتدائی 3-4 سالوں میں تو صرف یوں کہہ لیجیے فکری طور پر یا نظری طور پر مخالفت تھی، پھر 3-4 سال کے بعد اگلا جو وقت گزرا ہے، وہ جو دور گزرا ہے، وہ تو انتہائی شدید تکلیف کا دور ہے، اور انہوں نے مزاحمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور 10 سن نبوی تک یہ تکلیفیں بڑھتی گئیں. اسی لیے جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے 5 سن نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور وہ ہجرت حبشہ کیوں ہوئی ہے؟ تکلیفوں سے تنگ آ کر لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے. سو مچ سو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی، وہ بھی جو انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، وہ بھی مکے والوں کی جو تکالیف تھی ان سے تنگ آ کر وہ بھی ہجرت کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. وہ تو ایک واقعہ ہوا، امر واقعہ یہ ہوا کہ آگے سے ایک کسی قبیلے کا سردار مل گیا، ابن الدغینہ. اس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بھی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بھی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس آئیں. آپ جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، میں آپ کو واپس لے کے جاؤں. وہ واپس لے آیا حضرت ابوبکر صدیق. لیکن حالات یہ تھے. لیکن اس سارے ان حالات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت بڑے سہارے، دنیاوی سہارے میسر تھے. ایک حضرت ابو طالب تھے آپ کے چچا، اور دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یہ 2 سہارے تھے دنیاوی طور. ابو طالب ڈٹے رہے اپنے بھتیجے کے لیے، وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے بہت ساری خدمات ہیں ان کی سلسلے میں. اور جو 4 بڑے بڑے وفود آئے ہیں ابو طالب کے پاس کفار کے، ان کی تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بہرحال انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا بھتیجے کو کہ بھتیجے اپنے چچا پر اتنا جو ہے وہ بوجھ نہ ڈال. یہ باتیں ہوتی رہی، لیکن ابو طالب ڈٹے رہے. ایک دفاع تھا دنیاوی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر مستحقب تھی، اور یہ 10 سن نبوی ایسا ہوا کہ جس میں دونوں یکے بعد دیگرے وفات پا گئے. اللہ اکبر. اب جو تھا وہ جو سامنے ایک ڈیٹرنس تھی، ایک دفاع تھا، وہ ختم ہو گئی. لہذا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں دینا شروع ہو گئی. اسی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے ہیں، اور طائف جا کے آپ نے وہاں پہ بھی کوشش کی ہے کہ لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں. اور جو طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے. اللہ اکبر. یعنی کیسی کیفیت ہوگی، کبھی غور کیا؟ مجھے میرے ایک دوست ملے، اللہ اکبر، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی ایک پرانا واقعہ وہ بتاتے ہیں، کوئی ایک شخص جو ہے وہ پھنس گیا تھا کہیں دیگر لوگوں میں، تھا وہ گورا، اور اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اور لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، اور وہاں سے وہ بھاگا تھا، لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں نے پتھر اپنی آنکھ سے دیکھا تو اس کا
سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا وہ سارا خون میں وہ نہایا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، اس کے جوتوں میں بھی خون جا رہا تھا. اللہ اکبر. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ منظر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے واپسی کا سفر یاد آ گیا. اللہ، حدیث میں یہی ڈسکرپشن، سیرت کی کتابوں میں یہی ڈسکرپشن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لونڈے لپاڑوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی پھینکے. جو زبانی آپ کی شان میں حرزہ سرائی کی وہ الگ تھی، پتھر بھی پھینکے گئے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جو بھی معاملات ہوئے. لیکن اس ماحول میں اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، جو لے گئی اپنے بندے کو. اور جب سبحان کہتے ہیں نا تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پاک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک نہیں ہے. پاک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی عیب ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے. عیب کا مطلب ہوتا ہے خرابی، نقص کا معنی ہوتا ہے کمی. اللہ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خرابی ہے، وہ پاک ہے. اور جو ذات ہر قسم کی کمی اور خرابی سے پاک ہو، اس کا مطلب ہے وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، سارے کمالات اس کے اندر ہیں. تو جس ذات کے اندر سارے کمالات ہیں تو اس کا بندہ ہو تو وہ اپنے بندے کے ساتھ جو مرضی کرے. لے گئی اپنے بندے کو، یعنی حالات یہ تھے اور وہ اپنے بندے کو اپنے پاس لے گیا. سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، یہ نہیں کہا مصطفیٰ کو لے گیا، مجتبیٰ کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، محبوب کو لے گیا، فرمایا اپنے بندے کو لے گیا. تو اس میں سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بندگی کی انتہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میں اس قدر راتوں کو کھڑے رہتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبودیت میں انتہا کی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی انتہا کر دی. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یعنی انسان کی جو پرواز ہے وہ صرف زمین تک نہیں ہے، وہ آسمان میں ہی ہے، اور آسمانوں سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے. الصلاۃ و معراج المومن تو حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے الصلاۃ و معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو جو کچھ نماز میں ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا. معراج ہے، کلائمیکس. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کلائمیکس یہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، اللہ سے من ورائے حجاب ہم کلام ہوئے. تو مومن کا کلائمیکس یہ ہے. وہ کلائمیکس کیسے عطا ہوا؟ بندگی کی وجہ سے. عبد اپنے بندے کو لے گئی. تو بندگی کا مومن کے لیے بندگی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی اپنے اللہ کے سامنے نیچے رکھ دے زمین پر. جب وہ زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، بات قرب کی ہے، بات اللہ سے ملنے کی ہے. وہ سفر جو بنفس نفیس جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہوتی ہے. جب یہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے الصلاۃ و معراج المومن حدیث تو نہیں ہے تو کسی کا قول. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بندگی کی انتہا کریں، اور بندگی کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھے. سجدہ آخری درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو درجہ عطا کرتا ہے وہ آخری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس ساری جو معراج کا واقعہ ہوا، اس کو قرآن سے نے جو وجہ بتائی وہ بتائی لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں.
اور نشانیاں اگر اللہ نے دکھانی ہوتی تو دنیا میں بھی یہاں زمین پہ بیٹھے بٹھائے دکھا سکتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی دفعہ اگلے دن جب تشریف لائے، ابو جہل نے شور مچایا، ساری برادری آ گئی، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو عمومی حیات طیبہ تھی اس میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ کفار مکہ میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، لہذا مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کرنے لگے، بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے پنکھے کتنے ہیں، اس کے بالے کتنے ہیں، شتیر کتنے، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے۔ اب آدمی جب کسی مسجد میں جائے، آپ ہر جمعے ماشاءاللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، کوئی کھڑکیاں گنی تو نہیں ہیں، پنکھے گنے تو نہیں ہیں، تو اگر کوئی شخص یہ نہ بتا سکے کہ کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نہیں آیا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، اللہ اپنے نبی کے دعووں کو تحفظ دیتا ہے، انڈورس کرتا ہے۔ نبی کا دعویٰ تو نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی امتیوں میں سے کتنے ہی رکبہ اشعث اغبر مدفوم من الابواب، کتنے ہی دروازوں سے دھتکارے ہوئے پراگندہ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کسی بات کی اللہ کو قسم دے دیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعویٰ پھر کیسے پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ سے سوال پوچھتے تھے، مجھے تردد ہوتا تھا کہ میں کیسے بتاؤں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، وہ میرے سے سوال کرتے تھے، میں ادھر سے دیکھ کے جواب دے دیتا تھا۔ تو جس کو مکہ میں بیٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ سامنے لا کے کھڑی کی جا سکتی ہے، ان کو نشانیاں دکھانے کے لیے وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لے جانے کی ضرورت یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبدیت کا بہترین نمونہ تھے، اس لیے ان کو اپنی عطا کا بہترین نمونہ عطا فرمانا تھا۔ تو ہر نبی کو معراج ہوا، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا وہ کسی کو نہیں ہوا۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انتہا کر دیں۔ وہ ہمارا کلائمیکس ہوگا اللہ کے قرب کا، اور جب اللہ سے قرب کا کلائمیکس ہو گیا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو 5 وقت کا سجدہ ہے، سبحان اللہ، اس کو افضل الاعمال بھی کہا گیا نماز کو۔ یہ نماز سارے اعمال سے بہتر ہے، اور نماز میں جو کیفیت سجدے کی ہے یہ سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ اس لیے ہم سب کو، امتیوں کو، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے وہ معراج تو نہیں ہے کہ یہاں سے پکڑا جائے اور اوپر لے جایا جائے، وہ تو نبی کے لیے تھا، وہ تو اس کا شان، اس کا امتیاز تھا، اس کی چاند تھی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے میں انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ عروج عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔